محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو دین نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہوں تو آپ کی نگاہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وسعتیں عطا کی ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی 4085 نمبر حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انی بین ایدیکم فراتن، فرمایا میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو ہوگا، یعنی میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وانا علیکم شہیدہ، کریم آقا نے فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں۔ وانا موعدکم الحوض، تمہارا وعدہ جو ہے وہ حوض کوثر ہے، یعنی کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے۔ اور فرمایا وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، میں اپنی اس جگہ پر کھڑے ہو کے ابھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی کہ نبی رحمت کسی مقام پر کھڑے ہو کر آسمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں میں موجود حوض کوثر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اور فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کونین بنا کر بھیجا، سردار کونین بنا کر بھیجا۔ اور مسلم شریف میں 7258 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت پر یہ حدیث بالکل دال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوّا لی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور اس طرح سمیٹا یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو ملاحظہ فرما لیا، زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، زمین کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں یہ نبی پاک جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور ان کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔